میری تقریر کا عنوان ہے حرمت صحابہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام وہ مقدس انبیاء ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ان سے خوش اور راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ مقدس انبیاء ہیں جن کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، کیونکہ تم بہت پہاڑ پہ رسولہ خرچ کر دو تو بھی ان کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی چکے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا، یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں قرآن نے اولئک هم المؤمنون حتى بعد خالص مومن قرار دیا، یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں قرآن نے اولئک هم المتقون کہہ کر ان کے متقی ہونے کی گواہی دی۔ سامعین کرام، صحابہ کرام تو وہ ہے جنہوں نے دین کے خاطر گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اپنے اہل و عیال، رشتے دار، مال و دولت سب کو قربان کر دیا۔ کسی کو تقدیر پر لٹا دیا گیا، کسی کو تڑپا کر سولی پر چڑھا دیا گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے شرمناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، کسی نے دین اسلام دیا ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صرف گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑے، وہ اپنی جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود گر گیا۔ انصاری صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نبی صحابہ کو صرف پناہ نہیں دی بلکہ اپنے گھر اور کاروبار میں ان کو برابر کا حصہ بنا دیا۔ بتلائیے کیا فداکاری اور جانکاری کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال مل سکتی ہے؟ لیکن افسوس کا مقام ہے آج صحابہ کرام پر تانا تشریح کے دل چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ صحابہ کرام کی سوائے حیات کو صحیح انداز سے پڑھے تو ان کو صحابہ کرام کی حرمت کا پتہ چلے گا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں امت محمد نے کل حضور کا خطاب دیا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے دین محمد کہتے ہوئے اپنی قدریں کروائی۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اعلان کلمت اللہ کہتے ہوئے اپنی بیوی اپنے آنکھوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دیا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے رب کی رضا کے خاطر اپنے عزت و عقائد کی قدریں اتار دی۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے رضا الہی کے لیے اپنے خاندان قوم اور ملک و ملت سے دشمنی توڑ دی۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام اکرام حاصل ہوتا تھا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے تمام پر قابل ستائش ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی عظمت کو کہاں تک بیان اور ذکر کیا جائے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کے بارے میں من جملہ فضائل جو قرآن حدیث میں مذکور ہے جانے پہچانے، دوسروں کو اس کے بارے میں روزگار کرے۔ ہمیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے دعا کرنے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔